الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ یہ آیت کریمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ مثلہم، یہ لفظ بنا ہے مثل جمع ہم سے۔ مثل وہ کلمہ ہے جس کو ہم مثال کہتے ہیں اردو میں، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ آتی ہے ضمیر متصل۔ کون سی سیریز ہے؟ ان سب کی سیریز، یعنی ان سب۔ جیسے ہم نے کہنا ہو اس کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب ہو، اس کی کتاب۔ ہو مل کے آ رہا ہے، اٹیچ۔ کہہ رہا ہوں اس ایک مؤنث کی کتاب تو کیا کہیں گے؟ کتاب خا۔ ان دو کی کتاب تو کہیں گے کتاب ہما۔ ان سب مؤنث کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب ہن۔ اور ان سب مذکر کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب ہم۔ تو کتاب کا مطلب کتاب ہم ان سب، بیت ہم ان سب کا گھر، مسجد ہم ان سب کی مسجد، مثل ہم مثال ہم ان سب کی، کمثلی یہ کلمہ بنے کاف جمع مثل سے۔ کاف جو ہے پڑھ چکے ہم، لفظ کے شروع میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کی مانند، کی طرح، کی مثل، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو کہا کجسد واحد، کجسد واحد، کجسد واحد۔ تو کاف کی مانند، جسد جسم، واحد ایک، کجسد واحد ایک جسم کی مانند، ٹھیک ہے نا؟ اس کا امت کا ایک بھی شخص ہے تو ایک، یعنی ساری امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، کجسد واحد۔ تو کاف کا مطلب ہوتا ہے کی مانند، کی طرح، کی مثل۔ کمثلی مثل مثال کو کہتے ہیں، اس کی مثال کی طرح، کی طرح، اس مثال کی طرح ہے۔ مثلہم کمثلی، ان سب کی مثال اس مثال کی طرح ہے۔ الذی وہ ایک، استوقدہ، استوقدہ کا مطلب ہوتا ہے جلانا، استوقدہ جلانا۔ کیا جلانا؟ نارن، نارن کہتے ہیں آگ کو۔ اب یہ ملا کے پڑھتے ہیں استوقدہ نارن، جلائی آگ۔ اب آگ جو جلائی جاتی ہے وہ اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ روشنی کے لیے، تو ایک مقصد ہے کہ وہ جلائی جاتی ہے کھانا وانا بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یہ بھی مطلب کر سکتے ہیں کہ جتنے روشن کی نارن آگ، یا جلائی آگ، دونوں کر سکتے ہیں۔ استوقدہ نارا فلما، فلما فا جمع لما سے بنا ہے۔ فا کا مطلب تو ہم پڑھ چکے، پس یا تو ہوتا ہے۔ فا کا مطلب پس یا تو۔ لما، یہ لما بھی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں سے ہے۔ لما کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے ابھی نہیں، قرآن مجید میں ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو اسی طرح جو ہے ایک لمحہ کا مطلب ہوتا ہے جب۔ تو یہاں پر جو آ رہا ہے وہ جب آ رہا ہے۔ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ اگین جب دو معنی ہوں گے یا تین ہوں گے تو سیاق و سباق کوئی مدد لیں گے۔ فلما پس، لما جب، فلما پس جب، اضاءت، اضاءت یہ بنا ہے اضاء جمع تا سے۔ دیکھیے اضاءت وہی کلمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ضیاء،
ضیاء مطلب روشن. اور یہ جو تا آ گئی نا آخر میں جزم والی، یہ 4 قسم کی تا ہوتی ہے. اگر لفظ کے آخر میں تا پیش والی آ جائے تو ترجمہ کریں گے میں، اور زبر والی آ جائے تو کریں گے تو، اور زیر والی آ جائے تو مؤنث، اور اگر جزم والی آ جائے تو اس کے معنی کریں گے. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتا تو نے پیدا کیا، خلقتی تو ایک مؤنث نے پیدا کیا، اور خلقت اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. شربت اس نے پیا، ضربت اس نے مارا. ٹھیک ہے نا. تو اضاءت روشن کر دیا اس نے. کس نے روشن کر دیا؟ نار نے. نار دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا مؤنث کی علامت تو ہوتی ہے لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے. لکھنے کا انداز 2 طرح سے ہوتا ہے، جیسے کہ مومنہ میں مل کر آتی ہے اور کافرہ میں الگ آتی ہے، ہوتی گولتا ہی ہے واحد اگر ہو. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ نر اور مادہ ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ بیٹا بیٹی بہن بھائی. اس طرح عربی زبان میں نر اور مادہ جب پیر ہو تو نر جو ہے مذکر ہوگا اور مادہ مؤنث ہوگی، تو اس کے میں گولتا نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں نے بتایا تھے کچھ قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ آخر میں گولتا نہیں آتی، لیکن عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہے شمسن سورج، اور ایک ہے حربن جنگ، اور ایک ہے نارن آگ. تو نارن مؤنث ہے تو فلما اضاءت تو جب روشن کر دیا اس نے. کس نے؟ مؤنث نے. مؤنث کے لیے ہوتی ہے نارن، آگ نے روشن کر دیا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. یہ کلمہ بنا ہے ما اور حول جمع ہو سے. ماں کے 3 مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نہیں، ایک ہوتا ہے کیا، اور ایک ہوتا ہے جو. یہاں پر ہے جو. حول، حول وہی لفظ ہے جو ہم کہتے ہیں ماحول ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ہم اردو میں ماحول کہتے ہیں یہ عربی میں حول کہا جاتا ہے. ارد گرد کا ماحول، ارد گرد. اور ہو یہ کہتے ہیں کتاب ہو اس کی کتاب، قلم ہو اس کا قلم، بیت ہو اس کا گھر، مسجد ہو اس کی مسجد. تو ہو کا کیا مطلب ہوا؟ اس. ما حولہ اس کا ماحول، اس کا ارد گرد. مثلہم کمثل الذی، مثلہم کمثل الذی ان سب کی مثال اس ایک ہستی کی طرح ہیں، استوقدا جس نے روشن کی، نارن آگ، فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو، ذہبا، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، ذہبا لے جانا. دیکھیے وکیبلری آ رہی ہے، ذہبا لے جانا. ذہب اللہ لے گیا، کون؟ اللہ. ذہب اللہ بنورہم یہ لفظ بنا ہے با جمع نور جمع ہم سے. با کے معنی ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں کے ساتھ، اور با کا ایک مطلب پڑا ہے پر. یہاں پر با کا مطلب آ رہا ہے کو. کبھی با کے معنی کا، کی، کو یہ بھی ہوتے ہیں.
نور، نور کہتے ہیں حق کو پہچاننے کی صلاحیت، روشنی، اور ہم کہتے ہیں ان سب کے لیے، کتابوں ہم ان سب کی کتاب، اور بیت ہم ان سب کا گھر، اور مسجدوں ہم ان سب کی مسجد. اور یہ آپ کو بتایا ہم ہو یا ہم ہو ایک ہی معنی ہوتے ہیں ان سب کے. تو بنورہم ان سب کے نور کو، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان سب کی اس مثال کی مانند ہے وہ ایک ہستی جس نے روشن کی آگ. فلما اضاءت، تو جب روشن کر دیا، آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ ارد گرد کے ماحول کو، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ، بے نورہم ان کے نور کو، اور ترکہم، یہ لفظ بنا ہے ترکہ جمع ہم سے. ترکہ کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اردو کا لفظ ہے. ہم دیکھیے ہم بار بار آ رہا ہے، میرا خیال ہے اب ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں اب اس بار کر دیتا ہوں، آگے نہیں کروں گا. ترکہم کتابہم ان سب کی کتاب، قلمہم ان سب کا قلم، مسجدہم ان سب کی مسجد. ٹھیک ہے جی. تو ہم مسجدہم مسجد، اور ہم ان سب، تو ہم کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب. ترکہم چھوڑ دیا ان سب کو، فی پڑھ چکے، بار بار دہرائے جانے والا کلمہ ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. فی البیتی گھر میں. یہ شاہد صاحب کہاں ہیں؟ فی المسجدی مسجد میں ہیں. فی المکتبی دفتر میں ہیں. فی البیتی گھر میں ہیں. ٹھیک ہے نا. فی کا مطلب میں. فی ظلمات، ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی ظلمات اندھیرے. فی ظلمات. وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان لوگوں کی، ان سب لوگوں کی اس مثال کی طرح ہے، الذی وہ ایک ہستی، استوقد نارن جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت پس جب روشن کر دیا آگ نے، ما حولہ ارد گرد کے ماحول کو، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان سب کو، فی ظلمات اندھیروں میں. سمن بکمن عمیون. سمن کہتے ہیں بہرے کو، سمن بہرے کو، بکمن گونگے کو، اور عمیون اندھے کو. سمن بکمن عمیون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. فہم، فا جمع ہم سے. فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور ہم اب ترجمہ نہیں کروں گا، ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. ہم کا کیا مطلب ہوا؟ ان سب. فہم یا وہ سب، فہم وہ سب یا ان سب، لا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. لا کا تو مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یرجعون یا تو مضارع کے لیے آ گیا. مضارع کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ یا و تا و الف و نون، اور جو ہے واو نون آخر میں آ گیا، اس کا جمع کی علامت ہے واو الف، واو نون، یا نون اور الف اور لمبی تا، یہ جمع کی علامات ہے.
باقی کلمہ رہ گیا راجع، واپس آنا، رجوع کرنا، اردو میں کہتے ہیں رجوع کرنا، واپس آنا۔ ہم یہ کلمہ بہت بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف راجعون، واپس جانے والے ہیں۔ تو راجعون سے یرجعون، وہ واپس لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، لا یرجعون، وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ فا کی وجہ سے ہم جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے ان سب کے بجائے وہ سب کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان سب لوگوں کی ہے اس مثال کی طرح، الذی، وہ ایک ہستی، استوقد نارا، جس نے روشن کی آگ، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا آگ نے ما حولہ، ارد گرد کے ماحول کو، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، ان کے حق کو پہچاننے کی صلاحیت کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان سب کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ سب اب واپس نہیں پلٹیں گے۔ یہ آیت تشریح طلب ہے، اور تشریح کے لیے ہمیشہ کی طرح ہیلپ سائٹ پر ہر آیت کی تشریح بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں آپ اس کی تشریح جو ہے وہ دیکھیے اور ایک ایک لفظ کو اچھی طرح یاد کیجیے، پکا یاد کریے۔ سمن، بکمن، عمیون آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ باقی تو اردو کے الفاظ ہیں، ذہب اللہ اور فلما جو ہے ایک نیا لفظ لما آیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔